مقتضی ہے کس کے لیے؟ تکلیف کے منجز ہونے کے لیے. مقتضی منجز تکلیف ہے اور علت تامہ نہیں. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے جیسا کہ صاحب کتاب نے فرمایا، مقتضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر شارع کی طرف سے مانع نہ ہو تو اس صورت میں یہ قطع تکلیفی منجز تکلیف واقع ہوگا. اگر مانع ہو تو اس صورت میں قطع اجمالی کے ذریعے سے تکلیف منجز نہیں ہوگا. مثال جیسا کہ کل گزر گئی تھی، ہمیں مثلا شک ہے دو گلاس میں سے ایک نجس ہے لیکن دونوں میں سے کون سا نجس ہے وہ معلوم نہیں ہے. یہاں پر علم اجمالی کے ذریعے سے تکلیف کے منجز ہونے کے لیے شارع کی طرف سے مانع نہ ہو، یا مانع عقلی نہ ہو یا مانع شرعی نہ ہو. مثلا شارع یہاں پر ہمیں یہ نہ کہے کہ بابا آپ یہاں پر اصالۃ الطہارہ جاری کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح اذن نہ دے دے. یہی شارع کا اذن نہ دینا عدم مانع ہے اور اذن دینا یہ مانع ہے. جس کے لیے تکلیف کے منجز ہونے کے لیے. یہ صاحب کتاب کا نظریہ تھا، یعنی صاحب کتاب کا نظریہ تھا کہ قطع اجمالی جو ہے منجز، یہ کیا ہے؟ قطع اجمالی، قطع اسی طرح علم اجمالی مقتضی ہے کس کے لیے؟ منجز تکلیف کے لیے، چاہے موافقت قطعیہ میں ہو چاہے مخالفت قطعیہ میں. ذہن میں رکھیں صاحب کتاب نے کیا فرمایا، یہ علم اجمالی مقتضی تکلیف ہے، چاہے موافقت قطعیہ کے لیے ہو چاہے مخالفت قطعیہ کے لیے ہو. اس کے مقابلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا کہ نہیں، یہ جو قطع اجمالی ہے یہ مقتضی ہے موافقت قطعیہ کے لیے، اما مخالفت قطعیہ کے لیے یہ علت تامہ ہے. علت تامہ. دوسرے الفاظ میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ شارع اذن دے سکتا ہے علم اجمالی میں، علم اجمالی میں شارع اذن دے سکتا ہے علم اجمالی کے اطراف میں سے کسی ایک میں، اما علم اجمالی کے اطراف میں دونوں اطراف میں شارع اذن نہیں دے سکتا ہے. کیوں؟ اگر شارع دونوں اطراف میں اذن دے دے تو اس صورت میں یہ جو ہمارا علم اجمالی ہے یہ علت تامہ بنے گا کس کے لیے؟ مخالفت قطعیہ کے لیے. بات واضح ہو گئی نہیں؟ اسی لیے شیخ انصاری فرماتے کہ جو علم اجمالی ہے یا جو قطع اجمالی ہے یہ مخالفت قطعیہ کے لیے، حرمت مخالفت قطعیہ کے لیے علت تامہ واقع ہو سکتا ہے. صاحب کتاب نے جواب میں فرمایا کہ جب شارع اطراف میں سے کسی ایک طرف میں اذن دے سکتا ہے تو یعنی دونوں اطراف میں دے سکتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ شارع جب آپ سے یہ کہہ سکتا ہے، یعنی شارع نے یہ کہا کہ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس. اب شارع نے کہا کہ ہر چیز جب تک بعینہ اس کی نجاست کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس وقت تک آپ کے لیے وہ چیز پاک ہے. تو اب میں کیا کروں گا؟ اسی یہ شارع جو اذن دیا ہے اسی جو اثر طہارہ کو میں اس گلاس میں بھی جاری کروں گا اور اس گلاس میں بھی جاری کروں گا، کیونکہ شارع نے کیا کہا؟ بعینہ یہ گلاس نجس ہے کہہ کر جب تک آپ کو علم نہ ہو اس وقت تک آپ اس کے اوپر طہارت کا حکم لگا سکتے ہیں. شارع نے اذن دیا ہے. تو آغائے اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شارع دونوں گلاسوں میں سے ایک کے بارے میں اذن دے سکتا ہے تو دوسرے میں بھی دے سکتا ہے. لہذا اس بنا پر یہ جو قطع اجمالی ہے، قطع اجمالی مقتضی ہے موافقت قطعیہ میں بھی اور مخالفت قطعیہ میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ موافقت قطعیہ میں مقتضی ہو اور مخالفت قطعیہ میں کیا ہوگا؟ علت تامہ ہو. اور اس کے بعد جیسا کہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مخالفت قطعیہ ہونے کی صورت میں حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان کیا لازم آتا ہے؟
تناقض لازم آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جب کہ اگر مخالفت احتمالیہ ہو تو اس صورت میں بھی تناقض کا احتمال ہے یا نہیں ہے؟ تناقض کا احتمال ہے نا. شارع نے کہا کہ مثلا آپ جو ہے ایک گلاس میں اصالت الطہارہ کیا کرے؟ جاری کرے. اصالت الطہارہ استعمال کرے، جاری کرے. ہم نے اصالت الطہارہ کو جاری کیا تو پھر بھی احتمال ہے، یہاں پر بھی کس چیز کا احتمال ہے؟ تناقض کا. کس اور کس کے درمیان؟ حکم واقع اور حکم ہے، کیونکہ جس کے اوپر ہم نے اصالت الطہارہ جاری کیا ہے ممکن ہے کہ وہ جو ہے نجس ہو، یہ احتمال ہے. فرمانے کی لحاظ اس بنا پر چاہے شارع ایک میں اذن دے دے تب بھی وہاں کیا ہے تناقض کا احتمال ہے، چاہے شارع دونوں میں دے دے تب بھی وہاں پر تناقض پایا جاتا ہے. البتہ ہم نے آ کر یہ کہا تھا کہ ہاں ان دونوں میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک میں ہم اصالت الطہارہ کو استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں ایک جو فرد ہے یہ فرد بدیل ہو سکتا ہے حکم واقع کے مقابلے میں. ایک فرد بدیل واقع ہو سکتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ شارع نے کہا کہ آپ ایک گلاس میں اصالت الطہارہ استعمال کریں تو اب دوسری گلاس ہمارے پاس ہے، یعنی ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ایک آپشن ہے ہمارے پاس کہ دونوں میں سے ایک کیا ہے؟ نجس ہے. دونوں میں سے ایک نجس ہے. جب دونوں میں سے ایک نجس ہے تو یہ حکم واقع کے ساتھ موافق ہو سکتا ہے. فرماتے کے پاس یہ فرق پایا جاتا ہے. ہم میں صاحب کتاب نے یہی فرمایا کہ یعنی ان میں سے ایک میں اگر ہم اذن کو قبول کرے تو اس صورت میں دوسرا جو فرد ہے وہ بدیل واقع ہو سکتا ہے. یہاں تک کل کی بات تھی. آج آسان نے فرماتے ہیں کہ ولا يخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك. فرماتے کہ یہ یہاں پر یہ جو ہماری جو بحث ہے، بحث علم اجمالی کے بارے میں. فرماتے کہ علم اجمالی میں جو ہم نے بحث کی ہے، جس طریقے سے ہم نے بحث کی ہے اسی طریقے سے بحث کرنا ہی مناسب ہے. وہ بحث کیا؟ بحث صاحب کتاب اس طریقے سے بحث کی، علم اجمالی آیا علت تامہ ہے منجز تکلیف کے لیے یا مقتضی تکلیف ہے. صاحب کتاب نے فرمایا ہم نے یہ بحث کی کہ آیا یہ علت تامہ ہے یا مقتضی تکلیف ہے. اب یہ حقیقت میں اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ آغائے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بحث کی ہے علم اجمالی کے حوالے سے، اس بحث میں اور ابھی جو آغائے اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بحث کی ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. آغائے اخوند نے جو بحث کی ہے اس کے اعتبار سے آغائے اخوند نے اس طریقے سے بحث کی کہ علم اجمالی آیا تکلیف کے منجز ہونے کے لیے علت تامہ ہے یا مقتضی ہے. یا دوسرے الفاظ میں آغائے اخوند نے فرمایا کہ ہمارے حساب سے یہ جو علم اجمالی ہے مقتضی ہے، چاہے موافقت قطعیہ میں ہو چاہے مخالفت قطعیہ میں. جبکہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بحث کی ہے انہوں نے اس طریقے سے بحث کی ہے، انہوں نے کہا کہ علم اجمالی میں جو انہوں نے بحث کی ہے اس میں مخالفت قطعیہ کے اعتبار سے انہوں نے بحث کی. علم اجمالی میں کس سے بحث کی ہے؟ مخالفت قطعیہ کے اعتبار سے بحث کی ہے. اما موافقت قطعیہ کی جو بات ہے انہوں نے اس کو شامل کیا ہے کہاں پر؟ یعنی باب اشتغال اور باب برات میں. بات واضح ہو گئی نہیں؟ یہی فرق ہے ان دونوں کے درمیان، بنیادی فرق. آغائے اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحث اس طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے ہم نے بحث کی ہے علم اجمالی میں، یہی مناسب ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب ہم قائل ہو جائیں گے کہ علم اجمالی، مثلا علم اجمالی کیا ہے؟ مقتضی ہے. کس کے لیے مقتضی ہے؟ تکلیف کے منجز ہونے کے لیے. تو اس صورت میں باب اشتغال اور باب براعت میں وہاں پر بحث ہوگی کہ آیا اشتغال اور براعت کے لیے عقلاً و شرعاً کوئی معنی ہے یا معنی نہیں. وہاں پر بحث ہو جائے گی. اگر ہم یہاں پر کس کے قائل ہو جائیں؟
علم اجمالی کے مقتضی کے قائل ہو جائیں گے تو. اما فرماتے کہ نہیں، اگر ہم یہ کہتے کہ نہیں علم اجمالی علت تامہ ہے منجز تکلیف کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ پھر باب اشتغال اور وہاں براعت میں اصلاً بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آیا وہاں پر شارع کی طرف سے کوئی معنی ہے یا معنی نہیں ہے. بس دوسرے الفاظ میں آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم اجمالی میں صرف اور صرف مخالفت قطعیہ سے بحث کی ہے، جبکہ موافقت قطعیہ کی جو بحث ہے انہوں نے باب اشتغال اور براحت میں وہاں پر انہوں نے بحث کی ہے. آغا صاحب آغا اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں یعنی موافقت قطعیہ اور مخالفت قطعیہ دونوں سے بحث کی ہے علم اجمالی میں. یہی کیا ہے فرق ہے. لیکن ولا یخفا، یہ بات مخفی نہ رہے، ان المناسب للمقام، یہاں پر یہ جو مقام ہے جو قطع کی جو بحث کرتے اس مقام میں جو مناسب ہے کیا ہے والبحث، وہ بحث ہے، وہی بحث ہے، بحث کرنے کس سے ذالک سے مراد علم اجمالی آیا منجز ہے علی نحو الاقتضاء او نحو العلیت. فرماتے کہ علم اجمالی آیا علی نحو العلیت کے طور پر یہ تکلیف کا تقاضا کرتا ہے یا علی نحو المقتضی، اس طرح بحث کرنا ہی مناسب ہے اس مقام میں. کما جس طرح ان المناسب فی باب البراءۃ والاشتغال، جس طریقے سے باب براءت اور اشتغال میں مناسب کیا ہے والبحث عن ثبوت المانع شرعا او عقلا، باب براءت اور باب اشتغال میں مناسب یہ ہے کہ وہاں پر مانع شرعی اور مانع عقلی ثابت ہے یا ثابت نہیں. یہ کب؟ یہ بعد الفراغ ہاں ہونا، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ان تاثیرہ علم اجمالی کا جو تاثیر ہے فی تنجز میں بنحو الاقتضاء، اقتضاء کے طور پر ہے، لل علیت کے طور پر نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. یعنی کیا مطلب، اگر ہم یہاں پر قائل ہو جائیں کہ علم اجمالی علی نحو الاقتضاء تنجز کا تقاضا کرتا ہے علی نحو العلیت نہیں، تو پھر وہاں پر محتاج ہو جائیں گے کہ باب اشتغال اور باب براعت میں شرعاً و عقلاً کوئی معنی ہے یا معنی نہیں ہے اشتغال کو جاری کرنے کے لیے اور براعت کو جاری کرنے کے لیے. کس صورت میں اگر یہاں پر ہم مقتضی کے قائل ہو جائیں گے تو ہاں نہیں. اگر ہم یہ کہیں گے نہیں علم اجمالی علت تامہ ہے، کس کے لیے علت تامہ ہے؟ تکلیف کے منجز ہونے کے لیے، تو پھر باب اشتغال اور باب براعت میں وہاں پر پھر معنی اور عدم معنی کی بات نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس صورت میں جب ہم نے کہا کہ علم اجمالی اور قطع اجمالی علت تامہ ہے تو یہ قطع کی طرح ہے. یہ کس کی طرح ہوگا؟ قطع تفصیلی کی طرح ہوگا. جب قطع تفصیلی کی طرح ہوگا تو پھر قطع تفصیلی کے بعد آیا وہاں پر شارع کی طرف سے معنی ہے یا نہیں ہے، یا عقل کی طرف سے کوئی معنی ہے یا نہیں ہے، اس کی حجت کے لیے پھر وہاں پر کوئی بحث نہیں آئے گی. بس دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر اگر ہم علم اجمالی و قطع اجمالی میں علت تامہ کے قائل نہیں ہوں گے تو اس صورت میں باب اشتغال اور باب براعت میں وہاں پر اشتغال اور براعت کو جاری کرنے کے لیے عقلاً و شرعاً کوئی معنی ہے یا نہیں ہے، وہاں پر یہ بحث کی جائے گی. اما اگر ہم علت کے قائل ہوتے ہیں تو اس صورت میں وہاں پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. هو البحث عن ثبوت المانع شرعا وعقلا وعدم ثبوت المانع. اس سے بحث کریں گے کہاں گا؟ برات اور اشتغال میں. کب؟ جب ہم مقتضی کے قائل ہو جائیں گے. ذہن میں رکھیں، یعنی علم اجمالی اور قطع اجمالی میں ہم کس کے قائل ہو جائیں گا؟ یہ مقتضی ہے تکلیف کے منجز ہونے کے لیے، یہ علت تامہ نہیں. یعنی علم اجمالی علت تامہ نہیں ہے. کما جس طرح لا مجال گنجائش نہیں ہے بعد البنا، اب دوسری صورت بنا رکھنے کے بعد کہ علی انہ یہی علم اجمالی، یہی قطع اجمالی، یہی علم اجمالی بنحو العلیہ، یہ علم اجمالی علت تامہ کے طور پر ہے. کس کے لیے؟ یعنی تکلیف کے
منجز ہونے کے لیے اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں، ہمارا بنا یہ ہو کہ علم اجمالی علت تامہ ہے تکلیف کے منجز ہونے کے لیے، تو مجال نہیں ہے کس کے لیے؟ لا مجالہ کا متعلق مجال نہیں، کس کے لیے مجال نہیں ہے؟ للبحث، بحث کرنے کے لیے، انہو اس ثبوت معنی سے بحث کرنے کے لیے، ہونا کا یعنی باب اشتغال اور باب برات میں اصلاً بات تو واضح ہے۔ کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قطع اجمالی ہے، یہ جو علم اجمالی ہے، یہ علت تامہ ہے تکلیف کے منجز ہونے کے لیے، تو پھر اس کے بعد پھر یہ بحث نہیں آئے گی کہ آیا اشتغال اور براعات میں شارع کی طرف سے کوئی معنی ہے یا معنی نہیں ہے، چونکہ علت تامہ معنی کی صورت میں، علم اجمالی کو علت تامہ معنی کی صورت میں وہاں پر معنی کی بحث ہی نہیں ہوگی نا، معنی کی وہاں پر بحث نہیں ہوگی، کیونکہ علت تامہ معنی کا معنی کیا ہے؟ علم اجمالی کو علت تامہ معنی کا معنی کیا ہے؟ آپ علم اجمالی کو قطع تفصیلی کی طرح مانتے ہیں، یعنی قطع تفصیلی میں کیا ہوتا تھا؟ قطع تفصیلی علت تامہ ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں مجھے قطع ہوتا ہے تو وہ منجز ہوتا ہے، یعنی یہ چیز، یہ شراب ہے، مجھے قطع ہو گیا، قطع ہونے کے بعد اب یہاں پر میں یہ تصور نہیں کروں گا کہ شارع کی طرف سے یہاں پر کوئی معنی ہے یا معنی نہیں ہے، وہاں پر معنی آنا ہی کیا ہے؟ منع ہے نا، یعنی معنی آنا خود کیا ہے؟ منع۔ یہ بات پہلے گزر گئی ہے، چونکہ اسے تناقض لازم آتا ہے، کما یکفا، جیسے کہ یہ مخفی نہیں ہے۔ ایک نقطہ تھا جو اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو بحث کرنے کے جو طریقہ تھا اس میں کچھ اختلاف تھا، اسی نقطے کو ذکر کیا تھا۔ بس یہاں پر کہا کہ علم اجمالی میں جو بحث ہے وہ بحث، اس بحث کے اندر مخالفت قطعیہ اور مخالفت قطعیہ دونوں شامل ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں پر جو بحث ہے، بحث یہ ہے کہ علم اجمالی آیا منجز تکلیف منجز ہے، یعنی جزء علت ہے یا علت تامہ ہے، یہی بحث یہاں پر مناسب ہے۔ فرماتے ہیں ھذا بالنسبۃ الی اثبات التکلیف وتنجز ہی بہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو بحث تھی تکلیف کو ثابت کرنے کے حوالے سے، وتنجز ہی، اور تکلیف کے منجز ہونے کے حوالے سے بحث تھی، بھی اسی علم اجمالی کے ذریعے سے، یعنی یہاں تک جو بحث گزر گئی علم اجمالی میں، وہ بحث یہ تھی کہ آیا علم اجمالی کے ذریعے سے تکلیف کا منجز ہونا، تکلیف کا منجز ہونا علی نحو الاقتضاء، علی نحو المقتضی ہے یا علی نحو علت تامہ ہے، یہ بحث تھی۔ اب یہاں سے ایک اور بحث ہے، بحث یہ ہے کہ علم اجمالی کے ذریعے سے تکلیف ساقط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ علم اجمالی کے ذریعے سے پہلے جو بحث تھی وہ کس کے بارے میں تھی؟ تکلیف کے، انسان کے گردن پر تکلیف کے منجز ہونے کے بارے میں، یعنی مجھے شک ہے یہ گلاس ان دونوں گلاسوں میں سے ایک نجس ہے، یہ علم اجمالی ہے، تو یہ جو مجھے علم اجمالی ہے اس سے یہ تکلیف منجز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ بات تھی۔ اب تکلیف کے ساقط ہونے کے بارے میں بات ہے، کس کے بارے میں؟ تکلیف کے ساقط، اور آپ کو معلوم ہے کہ تکلیف کا ساقط ہونے کی بحث کب ہے؟ منجز کے ہونے کے بعد، سبحان اللہ، منجز ہونے کے بعد، یہ ذہن میں رکھے، یعنی سقوط کی بحث کب ہوتی ہے؟ تکلیف کے منجز ہونے کے بعد۔ ظاہر سی بات ہے، یعنی ایک ذمہ داری میرے گردن پر آئی ہے تو پھر اس کے بعد سقوط کی بحث ہوگی، اما ایک ذمہ داری گردن پر نہیں آئی ہے تو پھر وہاں پر سقوط کی بحث ہی نہیں ہوگی۔ لہذا پہلے جو بحث گزر گئی وہ منجز کے بارے میں تھی، ابھی جو بحث ہوگی وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ سقوط کے بارے میں۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اصل بحث اس طریقے سے ہے، ایک ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، ذمہ داری کے عائد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مثلا نماز واجب ہے، نماز کے وجوب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر علم اجمالی کہاں پر ہے؟ ہاں، علم اجمالی ہے
امتثال یعنی انجام دہی میں علم اجمالی وہاں پر دخل اندازی رکھتا ہے. وہ کیسے؟ مثال دیا ہے، مثلا نماز کے واجب ہونے کے بارے میں شک نہیں ہے، علم ہے، قطع ہے، لیکن مجھے علم اجمالی یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے، نماز کے اندر یہ جو سورہ ہے، سورہ کے ساتھ نماز ہے یا سورہ کے بغیر نماز ہے. لیکن مجھے یہ علم تو ہے کہ یہ نماز جو ہے یا سورہ کے ساتھ ہے یا سورہ کے، یہ بات واضح ہو گئی نہیں؟ یعنی جس نماز کو میں انجام دینا چاہتا ہوں یہ نماز یا سورہ کے ساتھ ہے یا سورہ کے بغیر. اب بات واضح ہو گئی. اما خود نماز کے وجوب کے بارے میں علم تفصیلی ہے، قطع، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو علم اجمالی کے ذریعے سے آیا تکلیف ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بحث ہے. لیکن یہ بحث اس صورت میں کہ یہاں پر علم اجمالی کے ذریعے سے یہ تکلیف کو بجا لاتا ہے. البتہ اس کے پاس یہ قدرت موجود ہے کہ تفصیل کا طلب کرنا اس کے لیے ممکن ہے. تفصیل کا طلب کرنا اس کے لیے کیا ممکن ہے. مثلا کسی سے جا کر سوال کر سکتا ہے کہ بابا یہ جو نماز ہے یہ نماز سورہ کے بغیر نماز ہے یا سورہ کے ساتھ نماز ہے. تفصیلات طلب کر سکتا ہے اور تفصیل کے ذریعے سے وہ علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں آیا مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں آیا تکلیف ساقط ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. کب؟ جب یہ اس تکلیف کو بجا لائے، اس تکلیف کو بجا لائے. ایک دفعہ بحث توسلیات میں ہے، ایک دفعہ بحث تعبدیات میں. فرماتے کہ توسلیات میں بغیر کسی شک و شبہ کے وہاں پر تکلیف کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے توسلیات کسے، واجب توسل کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر قصد قربت شرط نہیں، یعنی وجوب کے ساقط کے لیے، تکلیف کے ساقط کے لیے قصد قربت کی شرط نہیں. مثلا کوئی شخص غرق ہو رہا ہے تو غریب کو بچانا کیا ہے؟ واجب ہے نا. لیکن آپ قصد قربت نہ کرے، خدا کے لیے نہ بھی بچائے، ویسے ہی آپ بس بچائیں، تب بھی کیا ہے؟ واجب ساقط ہو جائے گا. اسی طرح سے اور مثال ہے. فرماتے کہ توسلیات میں علم اجمالی پر عمل کرتے ہوئے آپ توسلیات کو بجا لاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ تکلیف ساقط ہو جائے گی، کوئی شک نہیں. اما فرماتے ہیں کہ جو تعبدیات ہے، تعبدیات میں کیا ہے؟ فرماتے کہ تعبدیات میں ہم تفصیل کے قائل ہو جائیں گے. کس کے تفصیل کے قائل ہو جائیں گے. فرماتے کہ تعبدیات میں بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ محتاج ہے وہاں پر تکرار کی طرف، بعض عبادات ایسی ہیں جو تکرار کی طرف محتاج بعض میں نہیں. بعض عبادات ایسی ہیں جو محتاج کی طرف، تکرار کی طرف. بعض عبادتیں ایسی ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں، بعض صورتیں ایسی کہ جو تکرار کی طرف محتاج نہیں. تکرار کی مثال دیتے ہیں. مثلا ایک شخص کو شک ہے ایک جگہ پہنچنے کے بعد کہ قبلہ کس کی طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں پر چاروں طرف. یہاں پر تکرار ہے نا، نماز ظہر چاروں طرف انہوں نے پڑھ لی، یہاں پر تکرار ہے، یہ تکرار ہے. ایک دفعہ جو عبادت ہے اس میں تکرار نہیں ہے. مثلا شک ہے کہ یہ جو نماز ہے، نماز معصورہ ہے، یہ نماز جس کو نماز کہتے ہیں صورت کے ساتھ نماز ہے یا بغیر صورت کے نماز ہے. فرماتے ہیں یہاں پر بغیر تکرار یہاں پر فرض کریں گے. کس طریقے سے؟ احتیاط کو جاری کرتے ہوئے. توجہ کریں، احتیاط کو جاری کرتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ سورہ کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی، سورہ کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی. تو اس صورت میں یعنی اب سورہ کے ساتھ نماز ہے یا بغیر سورہ کے نماز ہے، اب یہی علم اجمالی ہے، یعنی اجمالی علم ہے. جس طریقے سے یہ گلاس نجیس ہے یا یہ گلاس نجیس ہے، اسی طریقے سے یہاں پر علم اجمالی ہے کہ یہ جو نماز ہے یا سورہ کے ساتھ نماز ہے یا سورہ کے بغیر نماز. اس نے احتیاط جاری کر کے کیا کیا؟ سورہ کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی. تو فرماتے ہیں کہ بس وہ صورت
وہ عبادت جہاں بغیر تکرار کے وہ پڑھتا ہے اس صورت میں یہاں پر تکلیف کیا ہو جائے گی آغا؟ ساقط ہو جائے گی. تکلیف کیا ہو جائے گی آغا؟ ساقط ہو جائے گی. لیکن فرماتے ہیں بابا یہاں تو پھر کچھ مشکلات ہیں. وہ مشکلات کیا ہے؟ مشکلات یہ ہے اس نے مثلا نماز پڑھ لی، اس میں اس نے قصد قربت کیا. کہاں قصد قربت کیا؟ کوئی مشکل نہیں. اسی طریقے سے اس کے اندر مثلا نماز ظہر ہے تو نماز ظہر کو نماز عصر کے سے بغیر تمیز دیکھے، یہ اس کے لیے ممکن ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی دوسرے الفاظ ہے وہاں پر جب وہ سورہ کو احتیاط کے طور پر نماز میں پڑھتا ہے تو نماز کے اندر جن کو خلل کہتے ہیں ان خلل میں سے کوئی خلل یہاں پر موجود نہیں ہے. جب یہاں پر کوئی خلل موجود نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور جو چیزیں نماز کے اندر ہونی چاہیے وہ چیزیں بھی یہاں پر موجود ہے. یعنی شرائط بھی موجود ہے اور اجزاء بھی موجود ہے. لہذا اس صورت میں جہاں پر عبادت کے اندر تکرار نہ ہو تو اس کی نماز کیا ہوگی عوام؟ صحیح ہوگی. دیکھیں وَأَمَّا سُقُوتُهُ وہ کی ضمیر تکلیف کا ساقط ہونا کس کے ذریعے سے؟ بھی علم اجمالی کے ذریعے سے، بیان اس طریقے سے کہ یوافقہ یہ موافق ہو. کیا موافق ہو؟ یہ تکلیف اس علم اجمالی کے ساتھ. تو اس صورت میں فرماتے کہ فلا اشکال کوئی اشکال نہیں ہے فی التوسلیات اس سقوط تکلیف کے ساقط ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے. کیسے سے توسلیات میں کوئی اشکال نہیں ہے سقوط تکلیف میں. وَأَمَّا فِي الْعِبَادِيَاتِ فرماتے کہ اچھا عبادیات میں کیا کریں گے؟ فَكَذَلِكَ سے مراد کیا آگا؟ فَلَا إِشْكَالَ فِي السُّقُوطِ یعنی فَلَا إِشْكَالَ كَذَلِكَ یعنی فَلَا إِشْكَالَ فِي السُّقُوطِ یعنی تکلیف کے ساقط ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن یہاں قید ہے. لیکن یہ کہاں پر؟ فیما ان موارد میں یا اس صورت میں لا يحتاج الى التکرار جہاں پر عبادت تکرار کی طرف محتاج نہ ہو. جیسا کہ ابھی کہا نماز کے بارے میں شک ہے کہ آیا سورت کے ساتھ نماز ہے یا بغیر سورت کے نماز ہے، تو یہاں پر کیا کرے گا وہ؟ مثلا احتیاط جاری کر کے سورہ کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی، تو یہاں پر تکرار ہے یا عدم تکرار ہے؟ عدم تکرار ہے. ختم بات ہوتے ہیں. کما جیسا کہ خود مثال دیتے ہیں، کما جیسا کہ اذا تردد امر عبادت بین الاقل والاکثر امر کے بارے میں عبادت کے بارے میں جو امر ہے وہ متردد ہو کس کے بارے میں؟ بین الاقل والاکثر. بابا یہ جو امر صلاۃ ہے یہ امر عقل کے ساتھ یہ صلاۃ ہے دوسرے الفاظ میں یا اکثر کے ساتھ ہے؟ یہ جو صلی ہے اس کا متعلق یعنی سورہ کے ساتھ جو نماز ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا بغیر سورہ کے ساتھ؟ فرماتے ہیں کہ یہ لعدمی تعلیل ہے اس کے ساتھ، یعنی پہلے فلا اشکال فی العبادات فکذالک کے ساتھ، یعنی عبادات میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، کذالک یعنی تکلیف کے ساقط ہونے میں فیما لا یحتاج الی تکرار کہا تھا، اس کے لیے یہ علت ہے. کیوں؟ لعدم الاخلال بشیء کیونکہ کسی بھی چیز کو یعنی اس نے خلل نہیں کیا ہے، کسی بھی چیز کو دوسرے الفاظ میں نہیں چھوڑا ہے، کسی بھی چیز میں انہوں نے خلل نہیں ڈالا ہے، مما ان چیزوں میں سے یعتبر جو معتبر ہے، یعنی جو نماز کے اندر جو چیزیں معتبر ہیں ان میں سے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. اسی طرح حتیٰ کہ او یحتمل اعتبارہ یہاں تک کہ یا وہ چیزیں جو جن کا ہونے کے بارے میں احتمال دی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے معنی میں سورہ ہے نا، سورہ یعنی ہمارے معنی میں آیا یہ سورہ جو ہے نماز کا حصہ ہے یا نہیں، یعنی نماز سورہ کے ساتھ ہے یا بغیر سورہ کے ہیں. اسی طریقے سے او یحتمل اعتبارہ ہی کی زمین مما کی طرف یا اس کی طرف مما کی طرف یا جس چیز کے اس عبادت کے اندر آگے خود آگے رہا او یحتمل اعتبارہ یا اس شے کا معتبر ہونے کا احتمال ہے
فی حصول الغرض، غرض کے حاصل ہونے میں، منہا اسی عبادت میں سے. فرماتے کہ ان میں سے کسی چیز کو اس نے خلل نہیں ڈالا، اس نے بجا لایا ہے. مما چاہے یہ چیزیں لا ان چیزوں میں سے ہو یمکن ان یؤخذ فیہا، لا یمکن ان یؤخذ فیہا، جن کو عبادت کے اندر اخذ کرنا کیا ہے ممکن نہیں. یعنی کیا مطلب؟ آپ نے اصول میں پڑھا ہے، خصوصاً بھی توسلیات اور تعبدیات میں ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو امر میں اخذ کرنا، جن کو امر میں اخذ کرنا کیا ہوگا محال ہے، جن کو امر میں کیا ہوگا اخذ کرنا محال. مثلا وہاں پر مثال دیا کہ قصد قربت کو امر کے اندر اخذ کرنا کیا ہے محال ہے. کیوں محال ہے؟ دو لازمت ہے، توجہ کریں. جبکہ قصد قربت کے علاوہ جو مثلا دوسرے اجزاء ہیں، اس کے قرات ہے، اسی طریقے سے قنوت ہے، اسی طریقے سے سجدے ہیں، یعنی نماز کے جتنے بھی دوسرے مثلا اجزاء ہیں ان کو امر میں اخذ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اما قصد قربت کے بارے میں کہا کہ قصد قربت کو امر میں اخذ کرنا کیا ہے محال ہے. کیوں محال ہے؟ اس سے دو لازمات ہیں. دور کس طریقے سے؟ امر موقوف ہوتا ہے قصد قربت پر، اور قصد قربت موقوف ہوتا ہے کس پر؟ امر پر. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے قصد قربت کی بات وہاں آئے گی جہاں پر قصد قربت سے پہلے یعنی معمورن بھی وہاں پر کیا ہو، بذات خود ایک معمورن بھی موجود ہو، معمورن بھی ایک موجود ہو، پہلے سے ایک معمورن بھی موجود ہو، تو پھر اس صورت میں امر کا تعلق کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں یعنی امر کیا جائے گا، نہیں اس کے ساتھ قصد قربت کا تعلق ہوگا. یعنی یہاں پر ایک معمورن بھی ہے اور اس معمورن بھی کے لیے شارع کی طرف سے امر آئے گا. اچھا بابا پھر یہ جو امر ہے، معمورن بھی جو امر ہے، یہ امر موقوف ہوگا کس کے اوپر موقوف ہوگا؟ قصد قربت کے اوپر موقوف ہوگا. کیوں موقوف ہوگا؟ اس لیے کہ قصد قربت کے بغیر معمورن بھی صحیح نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ امر کے اندر قصد قربت کو اخذ کرنا ممکن نہیں ہے، محال ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے امر کے مرحلے کو پہلے فرض کیا ہے، قصد قربت کے مرحلے کو بعد میں فرض کیا. بابا پہلے کوئی معمورن بھی ہو، اس کے لیے شارع امر کرے تو پھر اس صورت میں ہم قصد قربت کو وہاں پر فرض کریں گے. فرماتے ہیں کہ یہ تو مقام کیا ہے امکان اور مقام تصور کی بات ہوتی ہے. فرماتے کہ یہاں پر جس عبادت کو مکلف نے بجا لایا ہے، چاہے وہ ان چیزوں میں سے ہو کہ جن کو امر کے اندر اخذ کرنا ممکن ہو چاہے ممکن نہ ہو، مقام امتثال میں مکلف نے اس کو کیا کیا ہے؟ بجا لایا ہے. مقام امتثال میں مکلف نے کیا اس کو بجا لایا. دیکھ دوبارہ دیکھیں، لعدم الاخلال بشیء، کیونکہ مکلف نے کسی بھی چیز کو خلل نہیں ڈالا ہے. اب چاہے وہ چیز مما ان چیزوں میں سے ہو یعتبر جو معمورن کے اندر معتبر ہے، او یحتمل اعتبار ہو، یا اس چیز کے ہونے کا احتمال دیا جاتا ہے، فی حصول الغرض، غرض کے حاصل ہونے کے لیے، منہا اسی عبادت سے. مما یہ جو چیزیں ہیں، لا یمکن ان یؤخذ فیہا، چاہے ان چیزوں میں سے ہو یہ مما کہ جن کو عبادت کے اندر اخذ کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی مقام امکان میں، مقام تصور میں. اما مقام امتثال میں تو اب یہ کیا ہے انجام دے سکتا ہے. مقام امتثال میں اس کو تو اخذ کرنا اس کے لیے ممکن ہے، نماز پڑھتے وقت قصد قربت کرنا اس کے لیے کیا ممکن ہے. اما یہ ممکن ہے اخذ کرنا ممکن نہیں ہے، مقام امکان اور مقام تصور کی بات ہوتی ہے. فرماتی کہ فَإِنَّهُ نشا، خود کیا دیکھیں، کیونکہ یہ جو مما ہے
اس کو کیا ہے گا یہ پیدا ہو گیا ہے من قبل الامر بہا اس عبادت کے بارے میں امر کرنے سے پہلے ہی کیا ہے گا یہ پیدا ہو چکا ہے، یہ وجود میں آ گیا. بالکل بالکل قبال ہونا چاہیے، صحیح فرما رہے ہیں، میں نے قبل پڑھا قبال. بالکل مثال ہے جیسے قصد الاطاعہ والوجہ والتمیز. قصد اطاعت ہے، قصد اطاعت سے قصد قربت ہے، قصد قربت. والوجہ یعنی قصد قربت واضح ہے، یعنی نماز پڑھتے وقت اس نے قصد قربت کیا. قصد وجہ سے مراد جس نماز کو پڑھتا ہے اس میں اس نماز کو دوسری نماز سے تمیز دیتا ہے. مثلا نہیں تمیز یعنی یہ نماز جو ہے واجب ہے یا یہ نماز مستحب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصد وجہ. قصد تمیز واضح ہے، قصد تمیز یہ نماز ظہر ہے یا نماز مغرب ہے یا نماز عشاء ہے. فرماتے کہ یہاں پر یہ جی تین قسم. وجہ سے مراد نہیں واجب اور مستحب. قصد وجہ یعنی عبادت کو بجا لاتے وقت قصد وجہ کرنا ہے. قصد وجہ مراد یہ جس کو میں انجام دے رہا ہوں یہ واجب ہے یا مستحب ہے، یہ ضروری ہے، آپ کو معلوم ہے نماز کے اندر. اسی طریقے سے تمیز یعنی ظہر کی ہے، مغرب ہے، عشاء کی ہے، یہ قصد تمیز ہے. ان چیزوں کا کیا کرنا؟ قصد کرنا. فیما یہ اس صورت میں ہے اذا اتی بالاکثر جب وہ اکثر کو بجا لائے. اکثر یعنی جس چیز کے بارے میں انہیں شک ہو جائے اس کو شامل کرتے وہ کیا کرتا گا؟ نماز کو بجا لاتا ہے. نماز کو بجا لاتا ہے تو اس صورت میں تکلیف ساقط ہو جائے گی. کیوں تکلیف ساقط ہو جائے گی؟ کیونکہ وہاں پر نماز بجا لاتے وقت یا اس عبادت کو بجا لاتے وقت اس نے کسی ایسی چیز کو بجا نہیں لایا ہے جس کی وجہ سے نماز کے اندر خلل ہو، یا کسی ایسی چیز کو اس نے ترک نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے نماز کے اندر خلل پیدا ہو. ولا یکون اخلا ہاں یہ سقوط تکلیف وہاں ہے جہاں پر اس نے اکثر کو بجا انجام دیا ہے. یعنی اگر عقل کو انجام دیا ہے تو وہاں پر سقوط تکلیف کی بات نہیں ہوگی. جہاں پر اس نے اکثر کو بجا لایا ہے یعنی جس چیز میں اسے شک ہے اس کو اس نے کیا کیا اس کے اندر شامل کر کے انجام دیا ہے. خود کہہ رہا ولا یکون اخلال حینئذ سے مراد کیا ہے جب اس نے اکثر کو بجا لایا ہے. ولا یکون اخلال حینئذ جب اکثر کو بجا لائے تو اس صورت میں کوئی وہاں پر خلل نہیں ہے. الا ہاں اگر خلل ہے تو وہ یہ کہ بعدم اتیان ما احتمل جزئیتہ، صرف یہ ہے کہ ایک خلل ہے وہ یہ کہ بعدم اتیانی اس نے بجا نہیں لایا ما اس چیز کو احتمل جزئیتہ جس چیز کا جز ہونے کا احتمال ہے علی تقدیرہا اس جز کو فرض کرنے کے ساتھ بے قصد جز کے ساتھ اس نے بجا نہیں لایا. یعنی کیا مطلب؟ سورہ کے ساتھ نماز ہے یا بغیر سورہ کے نماز ہے. اب اس نے کیا کیا؟ احتیاط کو جاری کر کے اس نے سورہ کے ساتھ بجا لایا. لیکن فرماتے ہیں کہ البتہ اس نے اس سورہ کو جز کا قصد نہیں کیا، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ خلل ہے لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. سب کیسے دیکھیں تقدیر سے مراد تقدیر جز علی تقدیرها بقصدها، اگر اس جز کو فرض کرے تو بقصد جز کے ساتھ یعنی انجام نہیں دیا ہے. یہ خلل ہے لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. دیکھیے وہ احتمال دخل قصدها فی الحصول الغرض ضعیف فی الغایہ. فرماتے ہیں اما یہ احتمال دینا کہ یہ جو ہے سورہ یہ یعنی قصد
یعنی جز کا قصد کرنا ضروری ہے اور یہ غرض مامور بھی میں شامل ہے، اس چیز کا احتمال دینا فرماتا کہ یہ بالکل ہی ضعیف ہے. یعنی بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جز کا قصد کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جز کا قصد کرنا یہ شرعاً کوئی ثابت نہیں ہے. جب شرعاً ثابت نہیں ہے تو جز کا قصد کرنا ضروری ہو یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں وہ احتمال الدخل قصدہا کی زمین لوٹتی ہے جز سورہ، اس جز سورہ کا اس جز کا قصد داخل ہونے کا احتمال کرنا کہاں پر؟ فی حصول الغرض، حصول غرض مامور بھی، غرض مامور بھی کے حصول میں یہ احتمال ضعیف فی الغایہ، نہایت ہی ضعیف ہے، وسخیف الی النہایہ، اور انتہائی حد تک کیا ہے یہ بے معنی اور بے بنیاد ہے. یعنی فرماتے کہ نہ یعنی وہاں پر عقلاً کوئی دلیل ہے، نہ وہاں پر شرعاً کوئی دلیل ہے. کس چیز کے اوپر؟ جز کا قصد ضروری ہونے پر نہ عقلاً کوئی دلیل ہے نہ شرعاً دلیل ہے، بلکہ بعض شعراء نے کہا ہے بلکہ دلیل اس کے خلاف ہے. یعنی اس کے خلاف سے مراد جز کا قصد کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی اس کے خلاف کیا ہے؟ دلیل ہے. میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.